اللہ کو راضی کرنے والی بنو قلب، یہ قبیلہ ہے نبی علیہ السلام کے زمانہ مبارک، اور میں بنو قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ اس رات میری امت کے لوگوں کی بخشش و مغفرت کرتے ہیں۔ تو بھائی کو بخشش و مغفرت کا بہانہ بناؤ کہ ناراضگی کرنی ہے اللہ۔ اس لیے حضرت جی جو جہاں جہاں کوئی پروگرام ہے وہاں چلے جانا۔ ہم بھی ماشاءاللہ ہمارا پروگرام تو خیر ہم لیٹ ہی شروع کرتے ہیں، 12 بجے ہمارا بھی پروگرام شروع ہوگا، تو کوشش کریں گے جی ہم بھی منانے کی۔ اٹھ فریدا ستیا میلہ ویکھن جاؤ، جے کو بخشیا مل جاوے تو بھی بخشیا جائے۔ انشاءاللہ بڑا اجتماع ہوگا، کوئی نہ کوئی تو اس میں بخشا ہوگا ہی نا، تو مجھے یقین ہے اس بخشے کے طفیل اللہ سب کوئی بخش دے گا۔ اس لیے حضرت جی ادھر بھی اللہ کا اور ادھر بھی اللہ، پھر اللہ کرے وہ وقت آئے کہ لو میں بھی پھر اللہ اور اللہ کے رسول۔ ماشاءاللہ بچوں نے یہ اسکول بھی میرے خیال سے بالکل نیا ہی ہے، ماشاءاللہ اللہ ان بچوں پہ اپنا خاص فضل و کرم کرے جی۔ اور یہ جو ادارہ ہے، امید یقین ہے مجھے، ظاہر ہے بزرگوں سے وابستگی ہے، یہ ذرا ہٹ کے چلیں گے تھوڑا سا لوگوں سے، کہ دنیا تو ظاہر ہوگی ادھر، ساتھ جو ہے نا وہ بچوں کو دینی ذہن بھی ان کا بنایا جائے، کیونکہ سارے مجبور ہیں، پچھوں انہوں نے وہ شکنجہ اس طرح کا کس دیا ہوا ہے، کر کوئی کچھ نہیں سکتا۔ میرا ایک تقریباً 1.5 گھنٹے کا کلپ ہے، کچھ اس وقت بچے ہیں وہ پنجاب یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں، بچیاں بھی ہیں کچھ، وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے وہ سارے عملے کو نا وہ آپ کا وہ کلپ سنوایا، اور سنوا کے کہا جی دسو ان کی کہتے ہیں، انہوں نے کہا جی وہ کہتا وہ بالکل باتیں ٹھیک ہے لیکن ہم کر کچھ نہیں سکتے، ہم پیچھے سے مجبور ہیں۔ ہمارا اگر نصاب دیکھا جائے نا، مثلا میں اکثر کہتا ہوں دیکھنا پوئم ہمارے بچوں کو کیا پڑھاتے ہیں، چو 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 چا چا گھڑی پہ چوہا ناچا، گھڑی نے ایک بجایا چوہا نیچے آیا۔ جس قوم نے نظمیں چوہے والی پڑھنی ہے تو پھر اس نے کیا کشمیر لینا ہے حضرت؟ جس قوم نے نظمیں ہی حضرت جی چوہوں والی پڑھنی ہے تو پھر اس نے فلسطین آزاد کروانا ہے۔ انہوں نے کیا جان بوجھ کے حضرت ہمیں یہ پڑھایا گیا۔ اللہ بندہ پوچھے او بے حیاؤ جاہلو، تم چوہے پہ پوئم لکھ کے ہمارے بچوں کو پڑھا رہے ہو، کیا تم سے ایک پوئم بھی حضرت خالد بن ولید پہ نہیں لکھی گئی؟ جن بچوں کو یہ چوہوں والی پوئم پڑھا رہے ہیں تو پھر ظاہر ہے وہ اثر تو ہونا نا۔ پھر اگر انہی بچوں کو کوئی پوئم حضرت خالد بن ولید پہ پڑھائی گئی ہوتی تو شاید پھر رنگ ہی کچھ وکرے ہوتے۔ اگر ان بچوں کو کوئی پوئم حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ پڑھائی گئی ہوتی شاید رنگ ہی کچھ اور ہوتا۔ لیکن ہمارے بچوں کی جانے بلا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کون؟ ان کو تو کچھ نہیں پتا۔ ان کو کیا پتا حضرت ابو عبیدہ بن جراح کتنے بڑے جرنیل تھے؟ ان کو کیا پتا حضرت سعد بن ابی وقاص کتنے بڑے فاتح تھے؟ ان کو کیا پتا کہ جناب سیدنا عمرو بن عاص نے کیسے پتا کیا؟ ان کی جانے بلا حضرت، یہ تو ہمٹی ڈمٹی سیٹ آن دا وال پڑھ رہے ہیں بیچارے، اور کوئی بولنے والا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کون اس نظام سے ٹکر لے؟ کوئی ان کو جا کے پوچھے اور بھائی ہمیں صرف اتنا بتا دو یہ ہمٹی ڈمٹی ہے کون، کیا ہے اس کی حیثیت؟ کوئی سائنٹسٹ تھا، کوئی مفکر تھا، کوئی مفسر تھا، کوئی فلسفی تھا، کوئی ڈاکٹر تھا، کیا تھا ہمٹی ڈمٹی؟ وہ کوالٹی بتاؤ ہمیں ہمٹی ڈمٹی کی کہ کیا تمہیں ضرورت پڑ گئی ہمٹی ڈمٹی پہ پوئم لکھ کے میرے بچوں کو پڑھا؟ اگر پوئم لکھنی تھی تو کوئی صدیق اکبر پہ لکھتے، کوئی فاروق اعظم پہ لکھتے، کوئی عثمان غنی پہ لکھتے، کوئی مولا مشکل کشا پہ لکھتے۔ اگر لکھنی تھی تو کوئی پوئم حضرت امیر حمزہ کی 2 تلواروں پہ لکھ کے پڑھاتے۔ میں حضرت یہ جمعرات کو واپس آیا ہوں، میں باہر دورہ کر جانے سے پہلے ٹرکی بھی جانا ہوا تو ہم توپ کاپی میوزیم میں بھی گئے، میں نے حضرت وہاں پھر تلواریں بھی دیکھی، حضرت علی پاک کی تلوار دیکھی، حضرت عثمان غنی پاک کی تلوار دیکھی، حضرت صدیق اکبر کی تلوار دیکھی، حضرت عثمان غنی پاک کی تلوار دیکھی، حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی تلوار دیکھی، حضرت جعفر طیار کی تلوار دیکھی رضی اللہ تعالیٰ۔ اور یہ کتابوں میں لکھا ہے جی حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کا وزن 35 کلو تھا۔ میں نے زیارت کیا تلوار، 35 کلو آپ کی تلوار کا وزن تھا، اور آپ کا معمول تھا کہ آپ 2 تلواروں سے لڑا کرتے تھے۔ حضور نبی علیہ السلام کے چچا پاک حضرت 70 کلو تو آپ کی تلواروں کا وزن تھا حضرت۔ شاید ہی کو جنا ہوئے جڑا حضرت 35 کلو چوک لوے انج کر کے، شاید ہی کو جنا ہوئے حضرت ہیں، لیکن کچھ ایسا ہمارے نصاب میں نہیں ہے، کیونکہ میں وہ کسی کو کوئی بلیم نہیں دے رہا، پھنسا انہوں نے ہمیں اس طرح کا لیا، پھنس ہم گئے، لیکن مجھے امید نہیں
یقین ہے کیونکہ بچوں کی بزرگوں سے وابستگی ہے. جہاں انشاءاللہ آپ کے بچوں کی دنیاوی لحاظ سے معاملے چلیں گے، ہاں مجھے بڑا یقین ہے ان بچوں پہ کہ انشاءاللہ دینی لحاظ سے بھی یہ بچوں کو جو ہے نا ان کی تربیت کریں گے. نہیں بھی اگر نصاب میں ہے تو یہ ضرور بچوں کو بتائیں گے کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کون تھے. یہ ضرور بچوں کو دیکھ. میں آخری بات کر کے بات کروں گا. دیکھیں نا حضرت جی کیسا ننگا پن ہے، لیکن کوئی قصور بتایا کسی بتائے کوئی پوئم ہی نہیں ہے. ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار ہاؤ یو وٹ یو ونڈر آل. ساری قوم لٹل ہو گئی ہے. ہم کو لٹل سٹار والے، ہم تو بگ سٹار والے. یہ دیکھیں نا ہمارے بگ سٹارز کا نام لکھا ہوا پیچھے. ہم کدھر لٹل سٹار والے ہیں؟ ساری قوم ہی بھی لٹل سٹار ہو گئی. صدیق اکبر ہمارے بگ سٹار ہیں، عمر فاروق ہمارے بگ سٹار ہیں، عثمان غنی پاک ہمارے بگ سٹار ہیں، مولا مرتضیٰ ہمارے بگ سٹار ہیں، حسن مجتبی امام حسین یہ ہمارے بگ سٹار ہیں. ہم کتنے لٹل سٹار والے ہیں؟ شاید کسی نے حضرت اس کو نظم میں کیا ہوتا اور پورا سال حضرت جی مسیں آپ کی اور میری بیٹی کو یہ نظم پڑھاتی. سنو ذرا. حضرت امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میری اماں سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کا وصال ہو گیا. لیکن آپ فرماتے ہیں بڑا بیٹا ہونے کے باوجود کبھی یہ نوبت نہیں آئی کہ میں نے اماں فاطمہ کے سر پاک کا قبال دیکھا ہو. بڑا کلوز رشتہ ہے ماں اور بیٹے کا. اور یہ جو پہلے 7 سال کم و پیش اتنی عمر تھی شہزادوں جو سیدہ پاک تشریف لے گئی، اور یہ جو پہلے 7 سال ہیں 6 سال یہ تو ہوتے گود والے ہیں. فرماتے ہیں کہ بڑا بیٹا حسن ہونے کے باوجود کہتے کبھی نوبت نہیں آئی کہ میں نے اماں پاک کے سر پاک کا کوئی بال دیکھا. لیکن یہاں دیکھو کیا حالات بنے گئے. میں سڑکوں پہ رہنے والا بندہ ہوں، ابھی بھی سفر سے آیا ہوں، پھر آگے میں نے نکلنا ہے. اور آپ نے دیکھا گاڑی بھی اپنی خود چلا کے آئے. اکھاں بند کر کے تو چل دی نہیں یار، نہ تھلے ویک کے چل دی، سامنے مجبوراً ویکھنا پڑتا. بیٹیاں اس حال میں موٹر سائیکلوں کے پیچھے بیٹھی ہوتی ہیں. یہ سمجھ نہیں آتی ہوں جائیے کیڑے پاس ہے. جہاں بس چلتا ہے تھوڑی سلو کر لیتا ہوں، چل یار لنگ ہی جائے. بعض دفعہ وہ بھی نہیں کر سکتا، پیچھے بالکل گاڑی لگی ہوتی ہے. اور پھر روتا ہوں اپنی قسمت پہ، روتا ہوں اس دور پہ یار کی ویلا ہے اپنی تیاں دے لگ کسی وے کھڑے دے. کیا میں اب ادھر بولوں؟ آپ بھی کہیں گے ویکو جی مولوی کی گلنا کرتا ہے. بھائی دسو میں کی کراں؟ یہ گاڑی ہے ابھی آپ دیکھیں گے، یہ میں خود نکالوں گا گاڑی لاہور سے چلا کے آئے. آنکھیں بند کر کے چلتی ہے، ادھر دیکھ کے چلتی ہے، ادھر دیکھ کے چلے گی، نیچے دیکھ کے چلاؤں گا، سامنے دیکھنا پڑے گا. تو پھر رونا آتا ہے کہ یار اس پہ بھی رونا آتا ہے، اپنے آپ پہ بھی رونا آتا ہے، اور جو موٹر سائیکل پہ آگے بیٹھا اس پہ بھی رونا آتا ہے. اس کو کیا ہو گیا؟ یہ کیوں اپنی بیٹی پورے بازار کو دکھا رہا ہے؟ یہ کیوں اپنی بیوی پورے بازار کو دکھا رہا ہے؟ یہ کیوں اپنی بہن پورے بازار کو دکھا رہا ہے؟ اس کی غیرت کو کیا ہو گیا؟ اس کو شرم نہیں آ رہی کوئی بھی؟ اسی تو اکبر الہ آبادی نے کہا تھا نظر آئیں چند بے پردہ مجھ کو بیویاں. شعر کچھ آگے پیچھے ہو سکتا ہے، میرے اکثر ہو جاتا ہے. نظر آئیں چند بے پردہ مجھ کو بیویاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا. میں نے پوچھا بیبیوں تمہارا پردہ کدھر گیا؟ کہنے لگیں عقل پہ مردوں کے پڑ گیا. حضرت جی وہ کہنے لگی جو چادریں کبھی ہمارے جسموں پہ ہوا کرتی تھی آج کل وہ ہمارے مردوں کی عقلوں پہ پڑی ہوئی ہیں. وہی ہمیں موٹر سائیکلوں پہ بٹھا کے ہماری نمائش کرتے پھرتے ہیں. لیکن قصور کیا ہے؟ کسی نے بتایا ہی. جن کے نام پہ تیرا نام فاطمہ ہے ان کے سر پاک کا بال ان کے بڑے بیٹے نے کبھی نہیں دیکھا. جن کے نام پہ تیرا نام عائشہ ہے ان کے تقوی کا یہ انداز. اس لیے حضرت میں آپ سب سے گزارش کروں گا، ماشاءاللہ مذہبی رنگ ہے، نسبت والے ہیں، تو آپ اپنے بچوں کو داخل کروائیں اور اللہ ان کو بھی توفیق عطا کرے کہ یہ بھی دین اور دنیا دونوں رنگوں سے بچوں کی تربیت کریں. اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے. جو مول جوانی کی عبادت کا بڑھاپے کی عبادت تو پہنچ ہی نہیں سکتی اس کو. یہ تو ریا ہی کھ نہیں، تیرے تصویر پھاڑ لڑی تو پھر مزہ تیرا نہ آیا کوئی گل دا. لیکن وہ کریم ہے، وہ پھر بھی قبول کرے گا. لیکن حضرت جی مزہ تب ہے جوانی ہو، جوش ہو، جوبن ہو، پھر بندہ اللہ اور اللہ کے رسول سے لو لگائے، پھر مول ڈلتا ہے. حضرت جی پھر مول وہ پنجابی میں کسی نے کہا تھا نا، وہ کو بابے ہو رہی سن تے وہ دانے چبدے ہوں سن.
आपको पता है वो पठान वो छली भूनते हैं रेत में, वो जरा सख्त होती है, हर बंदे का काम नहीं उसको खा जाना, जरा उसके लिए जरा दांत मजबूत चाहिए। जरा वो बाबे होरी दाने चबदे होंगे सन, ठीक है, वक्त गुजर गया, मुंह में दांत ही कोई नहीं रहा। वो किसी ने लिया के ना बाबे होरां नूं दाने दिते, बाबा जी दाने चब लो। नहीं पुत्र असीं छड़ छड़े ने। कहंदा बाबा जी ऐं ते ना कोई छड़ छड़े ने, उन्हें को मुंह च दंद ही नहीं रहे है जिस खेती का कख नहीं रहा, ना सुका ना रहा है, फिर जाके हजरत जी मसला पढ़ लेना। लेकिन वो करीम है, वो फिर भी माफ करेगा। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ खुदा की कसम, अपनी जिंदगियां जाया न करो। जवानी में लो लगाओ अपने रब और रब के रसूल अलैहि से, जवानी में तस्बीह पकड़ो, जवानी में मुसल्ले से जारी लगाओ, जवानी में कुरान करीम खोलो, फिर देखो हजरत जी होता क्या है। देखो हाँ मैं कह ना जवान अपनी जिंदगी जाया न करो। हकीकत मैं कह रहा हूँ ये बड़ा औखा मामला है। और मैं कहता हूँ भाई इस सरजमीन पे तो सूफिया ने करम ही बड़ा कर दिया। हमें कुरान हदीस का मफहूम हमारी जुबान में बड़ा सादा सादा करके बता दिया। बुल्ले शाह बोले तो क्या लिखते हैं, आप फरमाते हैं उथे अमल आंदे होने ने नबेड़े, किसे नहीं तेरी रात हैं जी। मैं बट्टा, मैं जट्टा, मैं राइया, मैं PTI दा, मैं नून लीग दा है, मैं MSc फिजिक्स की थी, मैं ये पढ़िया था। उन्होंने कहना जाओ पर कोल रख सारा कुछ, सानू सिर्फ एक गल का जवाब दे, मबूद है कि नहीं है, बाकी सानू ना सुना। तू PTI दा है, तू नून लीग दा है, तू बट्टे है, तू जट्टे है, तू गुजर है, तू राइमी है, सानू ना गल्लां सुना कोई। सिर्फ है दस मा कुंत तकूल फी हक या दस की कहना सहना। कोई उथे अमल आंदे होने ने नबेड़े, किसे नहीं तेरी जात पुछनी। हाँ जे किसी को अपनी ज्वैलरी का वहम है, किसी को अपने सोने का वहम है, किसी को अपने घर का वहम है, कोई ऐसा समझदा कि शायद मेरे को कपड़े बड़े ब्रांड के हैं जी, मेरा मोबाइल बड़ा कीमती है, सब इत्थे रह जाना जी, कख नहीं जान रहे। ख्वाजा गुलाम फरीद ने तो कमाल कर दिया। फरमाते कोई बन गया रौनक पखियां दी, कोई छोड़ के शीश महल चलिया। कोई बन गया रौनक पखियां दी। वो देखते नहीं आप अक्सर सड़क पे बंदा ट्रेवल कर रहा हो तो कई जगह वो आते हैं जिन्होंने वो सड़कों के रास्ते में ही वो कानों से घर बनाए होते हैं। वो कोई बन गया रौनक पखियां दी, कोई छोड़ के शीश महल चलिया है, कोई पलिया नास ते नखरियां विच, कोई गरम रेत ते थल चलिया, कोई भुल गया मकसद आवण दा और कोई करके मकसद हल चलिया। गुलाम फरीदा ऐसे सब मुसाफिर नहीं, कोई अज चलिया कोई कल चलिया। हाँ ये सब मुसाफिर हैं भाई इधर। अगर कोई मेरी बात को ये कह के रिजेक्ट कर दे, नहीं है मौलवियां दी गल्लां, मौलवियां नूं होर काम ही कोई, तो क्या बात टल जाएगी? हैं बात तो फिर वहीं रहेगी हजरत, बात ये तेरे कहने से रिजेक्ट नहीं होगी। नहीं मौलवियां दी गल्लां ने, मौलवियां नूं काम ही होर, ये इस तरह कहने से हकीकत नहीं बदलनी, कोई हकीकत वहां ही रहनी। गुलाम फरीदा ऐसे सब मुसाफिर नहीं, कोई अज चलिया कोई कल चलिया। और ये मायूसी नहीं है, हकीकत बता रहा हूँ। आप कहेंगे यार मौलवी तो डराउन दिया, और डरना का तू भाई, जेड़ा काम होना है वो तू क्यों डरना? जो काम होना है उससे काहे को डरना? होना है भाई, एक दिन होना है। हाँ बस इतना करो कि तैयारी रखो, डरना काहे को हो गया? हाँ बस हलाल खाओ, हराम ना खाओ, नमाज की पाबंदी करो, है नहीं। अगर मर्द हो तो दाढ़ी रखो, अगर बीवी हो तो पर्दा करो, दुपट्टा ना छोड़ो। डरना काहे को? तू मौत से डरे तो वो ना जिसने अल्लाह के रसूल से लौ नहीं लगाई, जिसने लौ लगाई उसने काहे को डरना? उसके लिए तो मौत तोहफा है। कौन कहता है कि मोमिन मर गए, कैद से छूटे और अपने घर गए? भाई ये नहीं हमारा घर कोई भी, ये तो स्टे है भाई। देखना मेरा घर सियालकोट है, मैं आपके यहाँ तकरीर करने के लिए आया, मैंने 3 तकरीरें रात को करनी है। तो जो मैं हूं लाहौर दिल ला ला तो मेरी बेवकूफी है ना, मैं नहीं यहाँ दिल लगा सकता। मेरा अर्जी सा स्टे है, मेरा घर लाहौर है, मेरे बच्चे लाहौर सियालकोट हैं, मेरी बीवी सियालकोट है भाई, मेरा सारा कुछ सियालकोट है। मैं हमारा यहाँ नहीं है, हाँ हमारा भी सारा कुछ जन्नत में है। वज़कर अस्म रब्बिही फसल्ला बल तुसिरून हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुम व अबका। ओए आखिरत खैर वाली भी है तो हमेशा रहने वाली भी है। वल आखिरतु खैरुम व अबका इन्न हाज़ा लफी सुहुफिल ऊला सुहुफ इब्राहीम व मूसा। यानी हमने रहना देखो ना, हर एक ने अपने रंग में इसको। फिर पीर वारिस शाह बोले हजरत क्या फरमाते हैं, आज नचदे न ससिए मोर बागी। जनाब हम रात को
جو نا بندو خان گئے، ہم نے وہاں یہ کھایا، پھر جناب ہم ایم عالم روڈ گئے، ہم نے وہاں پہ شاپنگ کی، پھر ہم بھئی یہی ہے نا ہمارے پاس، اور کیا ہے؟ کدی میں بھی کسی نے کیا ہے کھلو کے جناب آج میں نے 1000 بار حضور کی ذات پہ درود بھیجا ہے کہیں؟ آج میں نے جناب 2.5 پارے قرآن کریم کی تلاوت کر لی، آج جناب میں نے اشراق بھی پڑھی، آج میں نے چاشت بھی پڑھی، آج میں نے اوابین بھی پڑھی، آج میں نے اتنی 1000 بار اللہ کو یاد کیا. نہیں یہ تو ہمارے کاغذوں میں ہے ہی کچھ نہیں، ہمارے کاغذوں میں تو یہی ہے بس. میں وہاں گیا، میں نے جناب میں وہاں گئی، میں نے پھر جوتی خریدی، پھر میں نے جولری خریدی، پھر ہم پیزا ہٹ پہ گئے، ہم نے جا کے وہاں پیزا کھا. یہی ہے ہماری زندگی میں، اور کیا ہے یار؟ کیا ہے ہماری زندگی میں؟ ہے اور کچھ اس کے علاوہ؟ ہے ہماری زندگی میں اس کے علاوہ؟ اس لیے پھر پیر وارث شاہ اس کا نقشہ کھینچتے ہیں. آج نچدے نے سسیے موڑ باغی نالے بجن رباب تمبور اڑیے، اینا خام خیال دیاں خیمیاں دی ٹوٹ جانیاں ایک دن تنا بڑیے. ہاں کڑک کر کے حضرت ٹوٹنا ہے سارا کچھ، اور اسرائیل نے آ کے اس خواب سے جگانا ہے ہمیں. پھر ہم نے وہ میرا گھر، میرے بچے ختم بھائی، ختم، سب ختم. چل میاں اگے لگ، چل جا کے جواب دے. ہاں اور میں تو کہتا ہوں بھائی حضرت انسان کو پتہ نہیں ہو کیا گیا ہے. ہم چل کی سمت نکل پڑے ہیں. اپنے چھوٹے سے معاملات کو ہمیں یاد ہیں حضرت. بھائی میں بھی گھر والا ہوں، میں بھی بیوی بچوں والا ہوں، میں کو طنز نہیں کر رہا، میں تربیت کر رہا ہوں. جی ہمیں اتنا بھی پتہ ہے کہ جناب اس کے ساتھ یہ میچ نہیں ہو رہا. بھائی میں بھی تو بازار جانا ہی ہے نا، بوڑھی کو لے کے. میں اب بھائی میں کوئی یہاں کو آپ کو لطیفے نہیں، میں تو تربیت کرنے آیا ہوں کہ یہ حضرت انسان اتنا سیانا ہے. ہماری بیویوں کو پتہ ہے کہ یہ جوتی ساتھ میچ نہیں کر رہی، یہ جیولری ساتھ میچ نہیں کر رہی. اتنے ہم سیانے ہیں. ہم بندوں کو بھی پتہ ہے کہ جناب اگر نیچے سوٹ ہی سرنگ ہے تو اوپر ویسٹ کوٹ کی سرنگ کی ہونی چاہیے ہیں جی. لیکن پتہ نہیں حضرت ہمیں یہ کیوں بھول گیا. میری جو سیالکوٹ میں مسجد ہے نا، جس کا میں یہ آج جو مسکین خطیب ہے، سیالکوٹ کی امیر ترین مسجد ہے، ساتھ بالکل فیکٹری ایریا ہے، ٹھیک ہے جی. اور سیالکوٹ کی دوسری بڑی مسجد ہے، اور ہماری صرف مسجد کے حال میں، پوری مسجد کی میں بات نہیں کر رہا، صرف مسجد کے حال میں نماز سے 16 ٹن چلر چلتا ہے حضرت. اب 16 ٹن چلر چل رہا ہو تو حال کتنا ٹھنڈا ہوگا حضرت ہیں. لیکن میں کیا دیکھتا ہوں حضرت، میں نماز پڑھا رہا ہوں، 16 ٹن چلر چل رہا ہے جناب. ایک پچھو نمازی آئے گا پکھا، ٹھیک ہے جی، اللہ سردی لگ رہی ہوتی ہے، دوسرا پکھا، تیسرا پکھا، چوتھا پکھا، پنجواں پکھا. نماز ختم کرنے تک حضرت جی حال کے سارے پنکھے آن ہو چکے ہوتے ہیں. تو میں حضرت کتنی دیر بیٹھا تنہائی میں سوچتا رہتا ہوں. یہ جتنا حضرت یہ تقریباً اتنا ہمارا حال ہوگا، ٹھیک ہے جی، اتنا تقریباً ہمارا، میرے خیال سے تھوڑا زیادہ یا تھوڑا کم، اتنا ہمارا حال ہوگا. تو میں حضرت جی اپنے مسلح پہ بیٹھا کتنی دیر سوچتا رہتا ہوں، کوئی بندیا کوئی 16 ٹن چلر چل رہا اور پھر بھی تجھے اتنی گرمی لگتی ہے کہ تُو نے پنکھا آن کرنا. اور بندے اس قبر میں تیرا کیا بنے گا جہاں چلر تو دور کی بات، ایک پنکھی بھی نہیں ہوگی. کیا بنے گا تیرا اس قبر میں؟ تو نے کیا تیاری کی ہے اس قبر کے لیے؟ کی ہے کوئی تیاری ہے حضرت؟ کیا ہم نے تیاری کی ہے؟ اتنا ہمیں پتا ہے کہ یہ جوتی میچ نہیں کر رہی، اتنا ہمیں پتا ہے یہ جیولری میچ نہیں کر. قبر کو کیوں بھول گئے ہم حضرت؟ کیوں بھول گئے؟ نہیں جانا بھائی قبر میں تو بھائی پھر کیا کرنا ہے وہاں جا کے؟ بھائی ایک گڑا ہوگا، اس میں ہمیں پھینک دیں گے، پھر اوپر جناب یہاں سیمنٹ کی سلیپیں لگیں گی، یہاں جناب لکڑ کے پھٹے لگیں گے، پھر اس کے اوپر یہ منو مٹی پھینک دیں گے ہیں جی. اور پھر کوئی 10 منٹ بھی کھڑا ہونے کو تیار نہیں ہوگا. میں بات غلط تو نہیں کر رہا؟ 10 منٹ بھی کو کھڑا ہونے کو تیار نہیں ہوگا میرے کہ نہیں بھائی ذرا دل لگ جائے قبر میں، چلو کتے کھلو کے قرآن ہی پڑھیے، اوپر کھڑے ہو کے حضور کی نعت ہی پڑھ دیں، اس کا دل لگ جائے قبر. نہیں حضرت، نسندی کرنی ہے سارے. میاں محمد بخش صاحب فرما رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں جاندی واری کیا ڈرونا بنے ہاں، ہاتھ نہیں لاندے ڈر دے، جنا لئی تو پاپ کمائے کتھے نے تیرے کر دے. اس لیے حضرت جی اگر اتنا آپ کو پتا ہے کہ یہ اس کے ساتھ نہیں میچ کر رہا تو بھائی پھر یہ کیوں بھول گئے؟